ہاسپٹلٹی دیکھیں آپ لوگ سب نے بھی دیکھ لیا ہوگا, شاید کسی نہ کسی نے تو پکچرز لی ہوں گے نا ایئرپورٹ پہ جب آئے تھے, کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھے جس طرح ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں ویلکم کیا ہمارے ایئرپورٹ میں, لاجواب تھا. کراؤڈ جس طرح ہے آج سب نے دیکھ لیا, جس طرح محبت سے آوازیں تھی, سارا کچھ تھا, لاجواب ہے. ہمیں تو یہی لگا, میں ابھی شروع میں بھی کہا کہ یار ہمیں تو ایسے لگا کہ شاید میں راول پنڈی کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں. لاہور کیونکہ ہمارا بڑا ہے, وہ بہت آتا ہے وہاں, مگر آج ایسے لیے کہ راول پنڈی کے گراؤنڈ میں ہم پاکستان, ہمارا میچ ہو رہا ہے پاکستان والا. تو یہ تو کراؤڈ کی طرف سے ہے چیزیں. باقی اگر کون سا سوال تھا میں بھول گیا. رضوان, آئی ہوپ کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں. میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ ورلڈ کپ کے اندر پہلی سینچری آپ نے بنائی ہے, اور وہ بھی ایسے ٹف مومنٹ کے اندر جب 345 سے زائد رنز چیز کرنے تھے. تو کیا سوچ رہے تھے آپ جب آپ وکٹ کے اوپر گئے, جب بابر اعظم آؤٹ ہو گئے تھے اور آپ کے اوپر ذمہ داری بنی, تو کس طرح سے آپ اننگز کو اپنی لے کر چلے ہیں؟ دیکھیے جواب تو آلریڈی میں دے چکا ہوں اس کا. اور پہلی سینچری کبھی آپ اس پلان کے ساتھ نہیں جاتے, کیونکہ جب آپ چیس کرتے ہیں ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں. اور میرے لیے تو ورلڈ کپ ہی پہلا او ڈی آئی ورلڈ کپ ہے. اس سے پہلے تو میں کہہ رہی ہوں, میں فرسٹ ٹائم میں کھیل رہا ہوں او ڈی آئی ورلڈ کپ میں. ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس سے پہلے T20 کھیلا ہوں, یہاں پہ ڈفرنس ہے. اور جو میرا بیٹنگ آرڈر ہے نمبر 4, یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہی کھیلنا پڑتا ہے. اگر آپ دیکھ لو میرے خیال سے کسی بھی دنیا کی کسی بھی ٹیم میں 4 نمبر کا جو پلیئر ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہی ہوتا ہے, یا نمبر 3 یا نمبر 4. کیونکہ اس پلیئر کو ہر جو ہے نا ایک فاسٹ بولر کو بھی کھیلنا آنا چاہیے, اسپنر کو بھی کھیلنا چاہیے. کوشش ہوتی ہے ایسے پلیئر کے پاس ہر سارے شاٹس ہو, کیونکہ 10 اوور کے اندر بھی جا سکتا ہے اور 30 اوور کے اندر بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک ڈفرنٹ رول ہے اس پوزیشن پہ میرے لیے, چیلنجنگ ہے. مگر بہرحال الحمدللہ جس طرح اپنی اننگز کی بات کی ہے, اننگز کو بلڈ کیا اس ٹائم صرف اسی سوچ پہ, کیونکہ 2 وکٹیں گری ہو 300 پلس آپ چیز کر رہے ہو, تو ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں چیز ہے یہ ہمارے لیے الحمدللہ. مگر یہ ہے کہ اپنی اننگز کو اسی طرح کوشش کی ہے کہ اپنے کچھ سینئر سے سیکھا جس چیزوں کو, وہ یہی کیا کہ جب بھی چیز ہو تو کام رہنے کی کوشش کرنا. تو کوشش وہی کہ کام رہنے کی, تو الحمدللہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جیت دے دی. جی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک. پہلے 2 وارم اپس ہار گئے, 2 لیگ جیت گئے. یس, تو زبردست اچیومنٹ ہے. تو اب اتنا کانفیڈنس ہو گئے, اب 3rd میچ میں اب بھی شاید جیت جائیں. 3rd میچ جانے والا ہے احمد آباد میں, یہ ہوگا. دوسری بات, آپ ہیلتھ کیسی ہے؟ بہت آپ گر رہے تھے, پڑ رہے تھے, کرائمس تھے, بیک پین تھا بہت, ہمیں بھی درد ہو رہا تھا دیکھ کے. وہ مرد مجاہد کی طرح کھیلے آپ. آخری سوال یہ کہ 15 دن حیدرآباد میں رہے, الحمدللہ قیام رہا شہر حیدرآباد, شہر دکن حیدرآباد میں آپ کا قیام رہا 15 دن. ہمارے لیے باعث اعزاز و افتخار ہے کہ آپ لوگ آئے, یہاں رہے ہماری شہر میں, کھایا پیا بہت. کہاں گئے؟ 4 مینار دیکھا یا نہیں؟ سوال کی جواب اگر بھول گیا نا بتا دیجیے گا. 4 سوال ہو گئے میرے خیال سے. اچھا, پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وارم اپ ہم ہار گئے اور یہ جیت گئے. تو جیسے آپ نے کہا کہ وارم اپ ہی تھا, تو وارم اپ کی طرح ہم نے وارم اپ ہی کی طرح کھیلنا ہے, کیونکہ کچھ ایکسپیریمنٹس, کچھ چیزیں ڈفرنٹ سب کے سامنے کہ شاہین شیپ نہیں کھیل رہا تھا, حارث نے کبھی بولنگ کی, کبھی نہیں کی, افتخار نے کی, کبھی نہیں کی, شاداب نے شروع کی نہیں کی. تو چیزیں کچھ ڈفرنٹ تھی وارم اپس میں, تو وارم اپ کو ایکسپیریمنٹ کی طرح ہم نے یوز ہی کیا ہے. تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ کہ نیدرلینڈ والا ہم نے جیت دی, پھر ابھی سری لنکا والا باغ نے جیت دی, جس کو سے مومنٹم بنا. کل اگلا میچ ہمارا سب کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہے, مگر وہ بھی ایک پلان کے ساتھ آئیں گے, ہم بھی پلان کے ساتھ جائیں گے. اور جہاں پہ آپ نے بات کی حیدرآباد کی, تو یقین کریں مجھے تو ایسے لگا کہ میں پنڈی میں میچ کھیل رہا ہوں. آج جس طرح کراؤڈ نے محبت دی ہے, اور مجھے صرف نہیں دی, پوری پاکستان ٹیم کو جس طرح محبت دی, بلکہ سری لنکا کو بھی سپورٹ کیا, کیونکہ مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ حیدرآباد کے جو کراؤڈ تھا آج, اس نے کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے. سری لنکا کو بھی سپورٹ کیا ہے, ہمیں بھی سپورٹ کیا, اور بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. میں تو جو یہاں کی کریٹر ہے, سب سے پہلے اس نے مجھے یہی کہا تھا, جب میں فرسٹ ٹائم جب میں گراؤنڈ آیا تو اس نے مجھے کہا کہ رضوان اس گراؤنڈ میں آپ نے 200 کرنے ہی کرنے. تو میں آج بھی اس سے ملا ہوں, کیونکہ ان سے محبت تو بہت زیادہ ہوگی ہے یہاں پہ لوگوں سے. مگر بہرحال کیا کہتے ہیں, ہم دعائیں کر سکتے ہیں, ہمیں بھی دعائیں ملنی چاہیے. رضوان بھائی بہت بڑی جیت ہے آپ کے لیے, یہ آپ کی دوسری جیت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 37 پہ آپ کے 2 وکٹ شروع کے چلے گئے. اس کے بعد جس طرح آپ نے ایک پرفارمنس دی, اور ساتھ میں شفیق بھائی نے بھی دی, 176 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی, اور بعد میں سعاد شکیل اور آپ کے درمیان قریباً 100 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ آج آپ نے فخر کو ریسٹ دیا اور شفیق کو لے کے آئے, تو یہ پلان آپ کا بہت سکسیزفل رہا. اور کہیں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ چیزنگ میں ہمیشہ پریشر رہتا ہے, اگرچہ یہ بیٹنگ وکٹ تھی, لیکن پھر بھی اسی بولنگ یونٹ نے افریقہ کے خلاف 400 پلس رنز دیے ہے. تو کہیں نہ آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یار 350 کے قریب ٹارگیٹ ہے, تو اس بولنگ یونٹ کے خلاف ہم چیز کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال میرے خیال سے دیکھیں, عبداللہ شفیق کو لانا, فخر کو ریسٹ کرنا, یہ مینجمنٹ اور کپتان کا ہے. ہم رائے دے سکتے ہیں, ایز اے سینئر پلیئر ہم رائے دے سکتے ہیں.
دوسرا یہ کہ جہاں آپ نے کہا ہے کہ اس ایسی ٹیم کے خلاف جہاں پہ ان پہ پریشر, مجھے تو بیسیکلی دیکھیں اگر آپ دیکھ لیں الحمدللہ لاسٹ 2 سال میں اگر ہمارے 300+ چیز ہے پاکستان میں, اگر آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے ٹاپ 3 کا اہم کردار تھا. تو جب ہم جیسے گراؤنڈ پہنچے آج, تو ہمارے عبد الرحمان بھائی جو کوچ ہے اس میں سے اس نے یہ کہا کہ رضوان یہ مجھے 2-3 پلیئر اور بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ پچ کافی بیٹنگ پچ لگ رہا ہے. اندر جب ہم بولنگ کر رہے تھے تو میرا خیال جب 33-32 اوور ہو گئے تھے اس ٹائم, تو میں نے نواز اور 2-3 پلیئر سے یہی کہا کہ یار اگر 340+ تک ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بیسٹ ہے. اگر اس سے اوپر جائے گا تو اٹ مینس کہ ہم بولنگ تھوڑی سی خراب کر رہے ہیں. 340-50 تک کریں گے تو ہم نے بہت اچھا کم بیک کیا درمیان میں, ہمارے بولرز نے بہت بڑا کم بیک کیا اس سے, کیونکہ 340-50 ہم نے درمیان میں ڈیسائیڈ کر دیا تھا. اندر جیسے آئے تو سب کو پتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے علم میں مکی آرتر کی آواز یہ ہوتی ہے, پازیٹیو وائبس ہوتی ہے. ہمارے بھی اندر جا کے ہمارے بھی سب نے یہ پازیٹیو وائبس تھے کہ یار ہم نے آسٹریلیا کے خلاف 340+ چیز کیا ہوا ہے پاکستان میں. تو یہ چیزیں کچھ چلتی رہی 2 وکٹیں گری ہے, پریشر آیا, بہت بڑا پریشر آیا. مگر میرے خیال سے وہاں پہ جو اللہ پاک نے ہمارے ذہن میں ڈالا میرے عبداللہ شفیق ہے کہ یار یہ 20 اوور میں صرف 100 رنز پہ ہم ریسٹرکٹ ہو گیا, ہم نے 20 اوور میں صرف 100 کرنا کسی طریقے سے. تو پھر ان لوگوں نے اٹیک بھی کیا اور ہم اسی پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سری لنکا کو ڈیپ لے جائے اور اس میں پریشر آ جائے. تو اسی پریشر کی جس پہ ہم نے کوشش کی اس میں وہ آ گئے تھے درمیان میں. پھر جی سر رضوان بھائی پرسنلی آپ کے بیٹنگ کو لے کر او ڈی آئیز میں پچھلے 1-1.5 سال میں آپ کا فارم بہت اچھا رہا ہے, کیا چینج آیا, آپ کیا کس ایریاز پہ ورک کیے ہو جو اتنا ڈراسٹک شفٹ آیا آپ کے او ڈی آئی بیٹنگ میں پچھلے 1-1.5 سال میں؟ دیکھیے کوئی خاص کام ایسا نہیں کیا ہے, کیونکہ مجھے آتا صرف ہارڈ ورک ہے بھائی, مجھے نہ کچھ پتا ہے نہ کچھ آتا ہے. میں صرف ایک چیز جانتا ہوں وہ ہے ہارڈ ورک, محنت ہے بس. جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے میں اس کو جانتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے, کیونکہ جو ڈیمانڈ اللہ پاک کا مجھ سے ہے, کیونکہ میں یہ سمجھوں کہ ایسے مسلمان کہ اللہ پاک میرا لیتا یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والا, کیونکہ اللہ پاک رب العالمین ہے. وہ انڈیا کے وراٹ کوہلی کا بھی ہے, وہ جو روٹ کا بھی ہے, وسٹی اسمتھ کا بھی ہے, وہ کسی کا بھی ہے. اور وہ کیونکہ دیکھیں اب کسی بھی میچ میں آپ دیکھ لیں ایک ایج لگتا ہے. اگر میرا پہلا ہی ایج آپ دیکھ لیں 3 رن جو ہے وہ فیلڈر کے اوپر سے گئے, وہ ایک سامنے بھی جا سکتا تھا اس کے ہاتھ میں. مگر میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں, جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ سے مختلف چیز ہے, وہ محنت ہے, وہ بہادری ہے, اور پھر ایک غور و فکر ایگزیکیوشن ہے جو صحیح ٹائم پہ رائٹ ٹائم پہ آپ کریں. باقی جو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ کیا, ڈفرینٹ کچھ نہیں کیا. جو میری چیزیں میرے بیٹنگ میں پہلے سے تھی, میرے خیال سے وہ مینجمنٹ کی طرف سے جو مجھے بیٹنگ آرڈر جو دیکھیں پہلے سے 6-7-8 پہ آتا تھا, شاید وہ چیزیں ایکسپوز نہیں ہو سکتی تھی. تو وہاں پہ T20 میں کیا کہتے ہیں مصباح بھائی نے اس نے اوپن دیا ہے, میں یہاں کی مینجمنٹ ہے میں 4 نمبر دیا, شاید اس وجہ سے چیزیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح میں کروں. میرے خیال سے میرے پاس تو یہ چیزیں